سماج مجبور ہے، لیکن شریعت شرافت کا معیار یہ عطا کرتی ہے، ارینج کیجئے۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے، میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے، حق ہے، اسلام کی بات، اگر کوئی شخص ایک بیوی پر مطمئن نہیں ہے تو گندگی میں منہ ڈالنے کی بجائے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ لوگ کہتے ہیں دوسرا نکاح کی اسلام نے تو اجازت دی ہے نا، اسلام نے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن جس راستے سے آج مسلمان جا رہا ہے اس راستے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام دوسرا نکاح اس طرح کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے پہلے نکاح کو تم نے ارینج کیا تھا ایسے ڈھونڈنے نکلو اور نکاح کرو۔ یہ کیا ہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکیوں سے محبت کا جھانسا دیتے ہیں، جال میں پھنساتے ہیں، زیورات کی لالچ دیتے ہیں، ادھر ادھر گھمانے کی لالچ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا شباب لوٹنے کے بعد آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی نکاح ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کسی کو پیغام نہیں دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو نکاح، جتنے بھی نکاح ہیں با اختلاف روایات، حضور علیہ السلام کبھی زید بن حارثہ کو بیچتے ہیں، حضور علیہ السلام کبھی شاہ حبشہ سے بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام و تسلیم کبھی کسی کے والد سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ قانون عطا کرنے کے لیے۔ وہ مختار کل ہے جس کو چاہے پیغام دے سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ کسی کو پیغام نہیں دیا۔ اس سے پتا چلا کہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرا نکاح تو اجازت ہے نہ کر سکتے ہیں، لیکن راستہ جو تم غلط چن رہے ہو وہ غلط راستے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جیسے پہلے راستے سے آپ نے نکاح کیا، دوسرے راستے سے بھی کرے۔ اور بات یہ جو عشق 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 کہا جاتا ہے نا، یہ عشق نہیں، یہ نفسانیت ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے، محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو کو محفوظ کرتا ہے، محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویٰ کا معیار عطا کرتا ہے۔ یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں۔ وہ بہت لمبی بات کی طرف نہیں جاتے ہوئے عرض کروں، جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ لوگ فکرے کستے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہے۔ خدا کی قسم، مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں الحمدللہ تعالی دنیا میں جتنی طلاق کی شرح ہے 1% بھی مولوی طلاق نہیں دیتا۔ عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں، جس کے دل جو انما یخشى اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے، بیوی کو اذیت پہنچاتے ہوئے، بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے۔ بہت کم ایسے ہوں گے، لیکن غلطی سے داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا۔ جو صحیح معنی میں عالم ہے، انما یخشى اللہ کی جو تصویر ہے، یہی بات کر رہا ہوں، جس سے قرآن میں عالم کا ہے۔ پھر ان کا حال کیا ہے؟ وہ محبت دیتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، عورتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لتسکنوا الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے، مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے۔ مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں، 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو، وہ بالکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤ ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں، نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں۔ چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی، وہ بھی ٹینشن میں ہوتی، پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے 1% لوگوں میں 0% لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے، ورنہ زگ زگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے، اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے، بڑے بوڑھوں سے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے، شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی، اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوگی وہ رحمانی ہوگی۔ شیطانی محبت کتنے دن تک رہ سکتی ہے، لیکن رحمانی محبت، ارے جب ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ رشتہ طے ہو گیا، دیکھ لیا لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو، ایک ایک نظر دیکھ لیا، پھر بعد میں اس رستے بھی جانے ڈرتے تھے، اگر ابا اس رستے سے دیکھ لیں گے میں تو جا رہا ہوں چائے لانے کے لیے، لیکن سوچیں گے کہیں یہ اس طرف تو نہیں آئے گا سسرال کی طرف، تو ڈرتے تھے، اس طرف کا راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ نوجوانوں میں اتنا ادب تھا، اتنا خوف تھا۔ بیٹیاں اگر راستے سے جا رہی ہے منگیتر کو دیکھتی تو چھپ جاتی، کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ آج کتنی بے حیائی ہے، منگنی کے بعد باضابطہ سیریلوں کے طرز پر انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہے، بازو میں کھڑے ہو کر کے فوٹو
نکالے جاتے ہیں, باضابطہ طور پر جو ہے وہ پیکج دیے جاتے ہیں, ایک دوسروں کو سمجھ لو اور سمجھ کیا لو ساری بہاریں لوٹ لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, بیچاری منگیتر, نقصان تو لڑکی کا ہوتا ہے. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جب جب اسلام سے بغاوت کرو گے تب تب خون کے آنسو رو گے, اس لیے احتیاط کا پہلو رکھو. اور پھر کیا ہوتا تھا, ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا, دادا نے کبھی دادی کو جوانی میں ایک نظر دیکھا, بزرگوں کی موجودگی میں, نکاح تک کے پھر کبھی نہیں دیکھا, اور جب نکاح ہوا تو من جانب اللہ محبت پیدا ہوئی, تو بڑھاپے میں بھی محبت قائم رہی. لیکن وہ جو شیطانی ہے نا, جو فون پر یہ اس پہ جو کر رہے ہو, یہ شیطانیت, یہ نفسیات ہے, یہ جلدی سے نشے کی طرح اتر جاتی ہے, اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ. تو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل پن. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت, رسوائی, بدنامی. اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے. آج میری گزارش ہے, کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا. ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے. میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار, زمزم بھی نہیں ہے, اس سے بہتر ہم پانی لائے ہیں. آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو. آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا, پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں؟ میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے, اس سے لگا جس کے لیے حتیم باہیں کھول جاتا ہے, اس سے لگا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکتی ہے, اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے. وہ خدا جو ہم سمت سے جہت سے پاک ہے, وہ خدا کہتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب, تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ اس کی کا چہرہ ایسا من بھاتا, من موہنا, دل ربا ہے کہ قدرت بھی اس چہرے مدعا کو تکتی ہے. تو آؤ سارے محبوبوں کو پیروں تلے کچل کر اس محبوب سے دل لگائیں جو آمینہ کا لال ہے, جو عبداللہ کا لخت جگر ہے. اگر محبوب مجازی کے لیے رو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے, محبوب خدا کے لیے آنسو بہاؤ گے تو محبوب بن جاؤ گے. نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, وہ بنے خدا کا پیارا. تمہیں جس پہ پیار آئے, حضور کا کیا پیار ہے تو حضور سے پیار کرو, حضور سے عشق کرو. 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. اب میں ایک داستان چھیڑنے جا رہا ہوں, یہ بات مکمل کروں گا, آپ توجہ کریں. ایک عشق محبت کی دنیا میں بڑا مشہور نام ہے عشق مجازی کی کائنات کے اندر, وہ ہے لیلا مجنو کا نام. لیلا مجنو کا نام آپ نے سنا ہے. تاریخ میں 3 لیلا مجنو کی داستان ہے, 3 داستانیں. اس میں سے تو ایک داستان ہے حضرت قیس کی. یہ قیس مجذوب تھے, ان کا تذکرہ ہی ہٹا دیتے ہیں. دوسرا مجنو ہے عامر, بلکہ وہ بنو عامر سے بھی ہے. اس مجنو کا جس سے دل لگا تھا اس کا نام ہے لیلا. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ کون سا مجنو ہے؟ یہ مجنو مروان ابن حکم کے دور کا مجنو ہے, یعنی دور تابعین کا مجنو ہے یہ, جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا تذکرہ کیا ہے علامہ ابن جوزی نے کہ جس نے مجازی عشق کیا ان کا انجام کیا ہوا. آپ نے تو دیکھا, تباہی ہے, بربادی ہے, پاگل پن ہے. ایک بات آج سے شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ جس سے دل لگا رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ وہ بھی آپ سے دل لگا رہا ہو؟ آپ جس سے دل لگا رہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہنسی کرے تو, میرے پاس خود نوجوان آ کر روتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم. اگر میں نام لینے چاہوں تو مجھے نام بھی یاد ہے لوگوں کے, لیکن اسلام کسی کی آبرو پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی مجھے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہنے آتا ہے, میں کبھی اپنے کسی دوست کو بھی یہ بات نہیں بتاتا, کیونکہ مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. میرے شہر کے جوان جہاں جہاں میں جاتا ہوں, جن علاقوں کا دورہ کرتا ہوں, وہ نوجوان میرے پاس آ کر کے روتے ہیں, کیوں؟ میں نے فلاں سے دل لگایا تھا, دھوکہ دے گئی. لڑکیاں بیچاری دعائیں کرواتی ہے, سید صاحب دعا کریں کہ میں نے غلطی کی تھی, میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, میرے ساتھ فریب ہو گیا. یہ سب ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, شادیاں طے ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتے ہیں,
پھر بھی جس سے دل لگانے کی بات کی تھی اس کو بتایا بھی نہیں جاتا. یہ صورتحال ہے. لوگ روتے ہیں آ کر کے. ہمارے نوجوان پھر غصے میں آ کر کے کوئی مر جاتا ہے, کوئی کھٹمل کی دوا پی لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ سچائی ہے. بگڑ جاتے ہیں لوگ, راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں لوگ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے جو راستہ اسلام کا ہے ہی نہیں, اس راستے پہ لوگ چلتے کیوں ہیں؟ کسی پہ اعتماد مت کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں اس دور میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے وہ محبت ہے. یار بیٹا آج باپ سے پیار نہیں کرتا, کوئی لڑکی سے کیا پیار کرے؟ سب جھوٹ ہے, فریب ہے. اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو 1000 بار اختلاف کرے, لیکن سچائی یہی ہے. محبت کرنے والے ملتے کہاں ہیں جی؟ آپ کو بتاؤں حال یہ ہے, لوگ پیر سے آج محبت نہیں کرتے. لوگ آج پیر سے محبت نہیں کرتے. اسٹیج پہ ہوگا تو ہاتھ چومیں گے پیر سے, لیکن اگر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوگا تو کنی کاٹ کے نکل جائے گا, وہ پیر صاحب جا رہے ہیں, ابھی ہاتھ چومنے پڑیں گے. یہ قوم کا حال ہے. اور میں کس کی کیا بات کروں؟ لوگوں نے امام حسین سے محبت کا حق ادا نہیں کیا. معصوم بچے کو لے کر کے چلے, معصوم سکینہ کو لے کر کے چلے, کتنے لوگ ساتھ گئے. کیا بات کرتے ہیں آپ محبت محبت کی؟ کس محبت کی بات کریں؟ پاگل پن ہے, بیوقوفی ہے. اور ایک بات کہہ دوں کہ جو لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرنے چلی ہے, اگر وہ محبت کر سکتی تھی تو جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس سے محبت نہیں کی اس نے؟ 2 سال تک دودھ پلایا اس سے محبت نہیں کی اس نے؟ آپ سے محبت کر رہی ہے جس نے آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کی بے وفا ہے تو تیری کب وفادار ہوگی؟ یہ تو سوچو, یہ تو غور کرو. کیا محبت کا نام دے رکھا ہے؟ بغاوت کو, دھوکے کو, فریب کو. ہم کسی ایسی محبت کو نہیں جانتے اور نہ کسی ایسی محبت کو مانتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ دغا ہو, دھوکا ہو, خاندان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو. ہم تو اس ایک محبت کو صرف جانتے ہیں کہ اگر رستے میں تھک کے بیٹھ جائے تو وہ محبوب خود چل کر آتا ہے اور سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے. اور وہی محبت محمد الرسول اللہ کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے.